کہ میں نے بہن رابعہ کی دعوت کی تھی اور بہن رابعہ نے یہ گوشت کھانے سے منع کر دیا، انکار کر دیا اور کہا بھائی حسن یہ گوشت ہمارے کھانے کے لائق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رابعہ بصریہ کی دعوت کی اور گوشت لا کر پکایا اپنے گھر پر اچھی طرح اور دسترخوان پر کھانا نکالا۔ حضرت رابعہ ان کے گھر تشریف لائی۔ جیسے ہی رابعہ بصریہ نے وہ گوشت پکا ہوا دیکھا تو کھانے سے انکار کر دیا، کھانے سے منع کر دیا کہ بھائی یہ جو گوشت تم لائے ہو پکا کر یہ ہمارے کھانے کے لائق نہیں ہے، اور وہاں سے وہ رابعہ بصریہ چلی جاتی ہے۔ حسن بصری سوچتے ہیں کہ میرے حلال پیسے سے میں نے گوشت لایا تھا، آخر رابعہ بہن نے کیوں منع کر دیا گوشت کھانے سے؟ اب وہ جس سے گوشت لاتے ہیں اس قصاب کے پاس جاتے ہیں اور قصاب سے پوچھتے ہیں کہ بتا جو تو نے جانور ذبح کیا تھا وہ حلال طریقے سے ذبح کیا تھا؟ وہ قصاب کہتا ہے ہاں میں نے حلال طریقے سے جانور کو ذبح کیا تھا، آخر آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بہن رابعہ کی دعوت کی تھی اور بہن رابعہ نے یہ گوشت کھانے سے منع کر دیا، انکار کر دیا اور کہا بھائی حسن یہ گوشت ہمارے کھانے کے لائق نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب وہ قصاب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جانور تم نے کس سے خریدا تھا؟ تو وہ جانور ایک کسان کا نام بتاتا ہے۔ اب حسن بصری اس کسان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ جانور جو ہے تم نے فلاں قصاب کو بیچا تھا، یہ تمہارا ہی جانور تھا یا کسی اور کا جانور تھا؟ وہ جانور بیچنے والا حسن بصری سے کہتا ہے کہ یہ جانور میرا ہی تھا، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ حسن بصری عرض کرتے ہیں کہ میں نے بہن رابعہ کو دعوت دی تھی اور جو تم نے جانور بیچا تھا اس کا گوشت میں نے قصاب سے خریدا تھا اور بہن رابعہ نے وہ گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ تو وہ کسان کہتا ہے ہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جانور میں نے قصاب کو بیچا ہے نا، ایک مرتبہ یہ میرے کھیت میں چر رہا تھا اور میرے کھیت میں چرتے چرتے یہ پڑوس کے کھیت میں چلا گیا اور چند گھاس وہاں کی جا کر اس جانور نے چر لیا۔ یہی وجہ ہوگی کہ رابعہ بصریہ نے وہ گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں کہ حضرت رابعہ بصریہ کتنے اللہ اکبر پرہیزگار اور متقی خاتون تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا کہ جب اللہ اکبر میرے پیارے اسلامی بھائیوں ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ہر قدم پر دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، ہر قدم پر نفل نماز پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اور 17 سال کے بعد جب کعبۃ اللہ شریف پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں کعبہ موجود نہیں ہے اور غیب سے ندا آتی ہے کہ اے ابراہیم ادہم سن لے، کعبہ جو ہے وہ میری ایک بندی جو رابعہ بصریہ ہے اس کی زیارت کے لیے گیا ہے۔ دیکھو پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت رابعہ بصریہ اتنی پرہیزگار خاتون تھی جو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔